ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی، ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی، جب کہا میں نے کہ یا سرکار تاجیل اولیاء، جب کہا میں نے کہ یا سرکار تاجیل اولیاء۔ اور یقین مانیے یہ شعر نہیں ہے، یہ منقبت کا مقطع نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا عمل ہے۔ یقیناً سرور شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی تاجل اولیاء کے نام کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اسی بارگاہ سے ہم نے یہ ادب سیکھا، یہ سلیقہ سیکھا کہ جب مصیبت آئے تو ہمارے ماور مل جا کر کوئی ہے تو تاجل اولیاء ہے۔ استغفر اللہ۔ دوستو میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جب ہر چیز ان لوگوں کو تاج الاولیاء دیتے ہیں، ہر مشکل سے آ کر ان لوگوں کو تاج الاولیاء نکالتے ہیں، تو پھر وہ کون سی دعا ہے جو اللہ سے مانگی جائے؟ کوئی ایسی دعا ہے بھی جو اللہ سے مانگی جائے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان لوگوں کے یہاں جس کا سوال اللہ سے کیا جائے، کیونکہ ہر چیز تو یہ لوگ تاج الاولیاء سے مانگتے ہیں۔ کسی دوسرے بریلوی عالم کے پاس جاؤ، وہ کہے گا غوث پاک سے مانگو، کوئی کہتا ہے غریب نواز سے مانگو، کوئی کہتا ہے مخدوم اشرف سے مانگو، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے میرے دوستوں؟ مجھے بتائیے، آپ ہمیں بتائیے کہ پھر توحید کہاں گئی؟ پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے الحمد سے لے کے والناس تک جس توحید کو بیان کیا، آپ اس توحید کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ آپ کیوں لوگوں کے اندر شرک پھیلاتے ہیں؟ علی الاعلان ممبروں سے بیٹھ کر شرک بیان کیا جا رہا ہے، اور لوگ ان کی شرکیہ باتوں کو سن کر مشرک بن رہے ہیں، اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں، اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف نہ بولا کرو۔ بھائی کیوں نہ بولیں؟ ایک انسان شرک پھیلا رہا ہے، وہ چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسا خطرناک گناہ لوگوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف نہ بولا کرو۔ وہی ایک مسلمان اپنے رب کی توحید کو بیان نہ کر پائے، اپنے رب کے ایک ہونے کا اقرار نہ کر پائے، اس کی تعلیم نہ دے پائے، تو اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو اللہ کے کلام کو پڑھ کر موحد بننا ہے یا پھر ان لوگوں کی باتوں کو سن کر مشرک بننا ہے، کیونکہ شرک تو وہ دلدل ہے کہ جس میں ایک بار انسان پھنس گیا اور بنا توبہ کیے مر گیا تو کبھی اس دلدل سے نکل نہیں پائے گا، ہمیشہ جہنم کی آگ ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اتنا حساس ہے اللہ رب العالمین توحید کے معاملے میں۔ اللہ کو بالکل برداشت نہیں ہے کہ اس کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا انبیاء علیہم السلام کے نام لے کر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر شرک کرو گے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ در حقیقت انبیاء کو تنبیہ نہیں تھی، یہ ہم لوگ اور آپ لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا۔ یہ دھمکی ہمارے لیے ہے کہ اگر شرک کیا، ساری زندگی تہجد میں پڑے رہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے رہو، لیکن اگر شرک تمہارے اندر موجود ہے اور تم توبہ کیے بغیر مر گئے تو یہ سارے اعمال اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان سارے اعمال کو اللہ رب العالمین ایک راک کا پہاڑ بنا کر اڑا دے گا، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ یہ شرک اتنی بری چیز ہے، اتنا خطرناک جرم ہے، اور اللہ اس معاملے میں اتنا حساس ہے۔ تو دوستوں آپ فیصلہ کیجئے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جب شرعی لباس میں ملبوس، چہرے پر داڑھی، سر پر عمامہ لگائے ہوئے ایک شخص جو خود کو عالم دین کہتا ہے، اور وہ ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی توحید کے بجائے شرک کی دعوت دے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ ان کے حلیے سے متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی داڑھی ہے، عمامہ ہے، شرعی لباس ہے، تو جو کہہ رہا ہوگا ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کے دل کے اندر شرک کی گندگی اور غلاظت بھر جاتی ہے، اس کی باتوں کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی ممبر پر بیٹھ کر توحید کے بجائے شرک کو بیان کرتا ہے،